اپنی امت کے لیے پریشانی تھی. آپ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کہیں میری قبر کو سجدے نہ شروع کر دینا. لعن اللہ الیہود والنصارى، بخاری اور مسلم. اللہ نے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر لعنت کی ہے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیا. اپنی قبر انور کو بھی سجدہ کرنے سے منع فرمایا. سمجھ آ گئی بات کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو بھی سجدہ کرنے سے منع فرمایا گیا. اور اس وقت بھی کسی مزار پہ اگر ایسا ہو رہا ہو اس کا اسلام سے اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بیوقوف آدمی کرتا ہو تو کرتا ہو. سچ یہ ہے کہ آج بھی آپ داتا دربار پہ جا کے دیکھ لیں، داتا دربار کی طرف، قبر انور کی طرف لوگ منہ کر کر کے اس حد سراب بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے واسطے سے دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے ذوق شوق کے مطابق، شریعت کے مطابق اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں محبت کا، شوق کا، عقیدت کا. لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جس داتا کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگ رہے تھے، اسی داتا کی طرف پیچھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اہل سنت پر ایک الزام ہے کہ یہ قبر پرست سجدوں کی اجازت دیتے ہیں. نادان لوگ ہر طبقے میں ہوا کرتے ہیں، ان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تو اب بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اور یہ ہمارے آقا کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی بلندی ہے کہ اتنا بڑا چانس ہونے کے باوجود کہ خود کو سجدہ کروا سکتے تھے. اپنے بارے میں طرح طرح کے لوگوں سے عقیدتیں منوا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا ہے، اپنی ابدیت کا اعلان کیا ہے، اور اللہ کے سامنے خود بھی جھکے ہیں اور پوری امت کو بھی جھکایا. دوسرا پہلو یہ بھی کہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر ربہ علی کل احیانہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرتے